بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث سبق نمبر 45، سنتیں اور نوافل۔ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات اور دن میں 12 رکعتیں علاوہ فرض نمازوں کے پڑھے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کیا جائے گا۔ ان 12 کی تفصیل یہ ہے کہ 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ تو یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کا ذکر ہے۔ بالکل اسی مضمون کی ایک حدیث سنن نسائی وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے گھر میں 4 رکعت سنت پڑھتے تھے، اس کے بعد جا کر مسجد میں ظہر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد بھی گھر میں تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آخر میں فرماتی ہیں کہ پھر جب صبح صادق ہو جاتی تو فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی شب و روز میں دن اور رات میں 5 نمازیں تو فرض کی گئی ہے، اور وہ گویا اسلام کا رکن اور لازمہ ایمان ہے۔ ان کے علاوہ انہی کے آگے پیچھے اور دوسرے اوقات میں بھی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب و تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر ان میں سے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی الفاظ فرمائے یا دوسروں کو ترغیب دینے کے ساتھ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بہت زیادہ اہتمام فرمایا، ان کو عرف عام میں سنت کہا جاتا ہے، اور ان کے ماں سوا کو نوافل کے اصل معنی زوائد کے ہیں، اور حدیثوں میں فرض نمازوں کے علاوہ باقی سب نمازوں کو نوافل کہا گیا ہے۔ پھر جن سنتوں یا نفلوں کو فرضوں سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی، بظاہر ان کی خاص حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ فرض نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالی کی خاص الخاص حضوری ہے، اور اسی وجہ سے وہ اجتماعی طور پر مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اس میں مشغول ہونے سے پہلے انفرادی طور پر 2-4 رکعتیں پڑھ کے دل کو اس دربار سے آشنا اور مانوس کر لیا جائے، اور مقرب فرشتوں سے ایک قرب و مناسبت پیدا کر لی جائے۔ اور جن سنتوں یا نفلوں کو فرضوں کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، ان کی حکمت اور مصلحت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں جو قصور رہ گیا ہو، اس کی کچھ تلافی بعد والی ان سنتوں اور نفلوں سے ہو جائے۔ بطور جملہ معترضہ کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن نمازوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں یا نفلیں پڑھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے یا صراحتاً منع کیا گیا، ان میں بھی کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتوں کی اہمیت اور فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں فجر کی 2 رکعت سنت کا جو ثواب ملنے والا ہے، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد ہے۔ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب فانی، اور ثواب آخرت باقی غیر فانی ہے۔ اس حقیقت کا پورا انکشاف بلکہ مشاہدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت میں ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑو، اگرچہ حالت یہ ہو کہ گھوڑے تم کو دوڑا رہے ہوں،
مطلب یہ ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور گھوڑوں کی پشت پر تیزی سے منزل طے کر رہے ہو تب بھی فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور نفلوں میں سے کسی نماز کا بھی اتنے اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کا فرماتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہو اس کو چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ان کو پڑھے۔ جامع ترمذی۔ حریث بن قبیصہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے کسی صالح بندے کی صحبت میسر فرما۔ پھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے کسی صالح بندے کی صحبت نصیب فرما، اور میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے لیے نافع مند بنائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، اور اس کی نماز جانچی جائے گی، پرکھی جائے گی۔ پس اگر وہ ٹھیک نکلی تو بندہ فلاح اور کامیاب ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب نکلی تو بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ پھر اگر اس کے فرائض میں کمی کسر ہوئی تو رب کریم فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے ذخیرہ اعمال میں فرائض کے علاوہ کچھ نیکیاں، سنتیں یا نوافل ہیں، تاکہ ان سے اس کے فرائض کی کمی کسر پوری ہو سکے۔ فرض نماز کے بعد یہ فرض نماز کے علاوہ باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ جامع ترمذی، سنن نسائی۔ سنن و نوافل کی افادیت اور اہمیت کے لیے تنہا یہ حدیث ہی کافی ہے۔ دیگر نوافل کی فضیلت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، یعنی 4 مسلسل پڑھی جائے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر جو پڑھے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کے بارے میں یہ آپ کا ترغیبی ارشاد اور اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی روایت کیا گیا، اور کبھی کبھی عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن عمار سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بیان فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ شاید کہ یہ تو وہ اوابین کی نماز ہو جو 6 رکعتیں پڑھتے ہیں۔